گھر ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کل یہ جو محل ہے، اس محل میں آج کل کافی ساری جو ہیں سازشیں چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ آج کل کراچی کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں، کراچی کے دورے بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں چیف منسٹر صاحب بھی ہیلی کاپٹر میں دورے کر رہے ہیں، لیکن عوام کو حقیقت بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں کا جو کام ہے، نالائق اعلیٰ کا اور ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے چیئرمین صاحب ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ عوام کو بیوقوف بنانا، عوام کو جھوٹ بولنا اور عوام کو اندھیرے میں رکھنا۔ حقائق کچھ اور ہیں، اور اس حقائق کو جب تک ہم سامنے نہیں لے کر آئیں گے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی عوام کے ساتھ ایک دھوکہ دینے والی بات ہو جائے گی۔ کراچی شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ آج تک عوام کے سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کسی ایک دو جگہوں کے اوپر وہ میڈیا کے اندر، پرنٹ میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہوا ہے، اور وہ مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے۔ ہو رہا یہ ہے کہ آج ہم نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو، اور ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کی ہے، یہ خط ہے جو ان کے میں کمپلین سینٹر میں جمع کراؤں گا، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ اس کے اوپر انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ اور وہ کمپلین یہ ہے کہ شہر کراچی کے اندر لوگ پانی پینے سے مر رہے ہیں، اور یہ تعداد چھوٹی موٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ جو لوگوں کے اموات ہو رہی ہیں اس کی جو وجہ ہے وہ ہے نیگلیریا، کہ پانی جو پینے کا پانی ہے کراچی کا، اس میں کوئی تقریباً 95% پانی بتایا جا رہا ہے اس کے اندر نیگلیریا آ چکا ہے۔ کراچی شہر کے ہسپتال جو ہیں مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور الگ الگ وجوہات بتائی جا رہی ہیں جن وجوہات پہ انتقال ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ریزن، سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ نیگلیریا کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے جو نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرنے سے جب وہ پانی ناک میں ڈال رہے ہیں تو وہ پانی ناک کے ذریعے وہ جو جراثیم ہے وہ دماغ کے اندر جا رہا ہے، جس کا نام نیگلیریا، جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ حالات شہر کراچی کے ہیں، اور شہر کراچی کے اندر جو سیاسی جماعت ہم کو پینے کا پانی فراہم نہیں کر سکے، وہ اندازہ لگائیں کیا کریں گے۔ بلاول زرداری صاحب کل شہر کراچی کے دورے پہ نکلے، اور ان کو ایسی جگہوں پہ لے کر گیا جہاں پہ ہریالی نظر آ رہی تھی۔ بہتر یہ ہوتا کہ بلاول زرداری کو یہ بتایا جاتا کہ صوبہ سندھ کے اندر اس وقت 95% پانی جو ہے اس کے اندر نیگلیریا موجود ہے۔ آج سے چند سال پہلے ایک واٹر کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس واٹر کمیشن میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ صوبہ سندھ کے اندر جو پینے کا پانی ہے وہ 70% اس وقت بتایا تھا کہ اٹ از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن۔ صوبہ سندھ کے حالات دن بہ دن اس وزیر اعلیٰ جو کہ نالائق اعلیٰ ہیں، ان کے تحت، ان کے سائے تحت بربادی کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ عوام کے پاس صوبہ سندھ کے اندر پینے کا پانی میسر نہیں ہے، عوام کے پاس صوبہ سندھ میں بچوں کے پاس تعلیم میسر نہیں ہے، عوام کے پاس یہاں پہ ہسپتالوں میں علاج میسر نہیں ہے۔ آپ ہسپتالوں کے چکر لگائیں، تمام ہسپتال جو ہیں وہ مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی مریض ہیں وہ سب پانی سے ریلیٹڈ بیماریوں سے ہیں۔ کیوں نہ وزیر اعلیٰ اور مراد علی شاہ اس بات کو ثابت کرے کہ وہ وہی پانی پی رہے ہیں جو پانی اس وقت صوبہ سندھ کی عوام پی رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو منرل واٹر پیتا ہے وہ بھی دبئی کا منرل واٹر ہے۔ آپ جانتے ہیں بلاول زرداری اور آصف علی زرداری، ان کے کو چیئرمین، جو پانی پیتے ہیں پینے کا، وہ پانی بھی ان کا جو منرل واٹر کی بوتل ہے وہ دبئی سے آتی ہے، وہ کراچی یا صوبہ سندھ کی کسی فیکٹری کی یا کوئی یہاں کا پاکستان کا پانی بھی نہیں پیتے ہیں یہ لوگ۔ حالات ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر نہیں ہو سکتے ہیں صوبہ سندھ کے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر اقتدار کے اندر رہے گی۔ میڈیا اس بات کی گواہ رہے۔ میں میڈیا سے گزارش کروں گا کہ یہ خط آج ہم جمع کرا رہے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں، ان کے کمپلین سیل میں، اور اس کے بعد ہم پانی کا ٹیسٹ کروانے کے لیے پاکستان کی بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی لیبارٹری کے اندر جمع کرائیں گے، اور ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں میڈیا سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ہسپتال ہیں آپ وہاں پر جائیں، ان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سے جا کے آپ ملاقات کریں، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ہاسپٹلز ہیں اس کے بیڈز کے اوپر جتنے بھی پیشنٹ اس وقت موجود ہیں وہ تمام پیشنٹ جو ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 13 سال کے اندر اس عوام کو کچھ بھی نہیں دیا صوبہ سندھ کے اندر۔ عوام چھوٹی چھوٹی ضروریات سے پریشان ہیں، نہ یہاں پہ عوام کے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، نہ یہاں پہ بچوں کے پاس اسکولوں میں تعلیم کا نظام ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول زرداری نے کل ویلکم کیا ہے پی ڈی ایم کو، پی ڈی ایم کے جلسے کو ویلکم کیا ہے، اور کراچی کے لوگوں کو کہا ہے کہ بڑی سے بڑی تعداد کے اندر پی ڈی ایم کے جلسے کے اندر جائیں اور اس جلسے کو اٹینڈ کریں۔
بہتر یہ ہوتا کہ بلاول زرداری یہ کہتے کہ جس طرح اسکول میں والدین کو کہا گیا ہے کہ وہ ویکسینیٹ ہو کر آئیں، تو اگر بلاول زرداری یہ بات کہتے کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی بھی ویکسینیشن کرائیں، تمام ان کے سپیچ کرنے والی بھی کرائیں، اور جو لوگ جلسے میں جا رہے ہیں وہ بھی ویکسینیشن کرائیں نا۔ اس شہر کراچی کو آپ نے پچھلے 1.5 مہینے سے بند کر کے رکھا ہوا ہے، آپ ہفتے میں 2 چھٹیاں دی ہوئی ہیں، آپ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، آپ نے پچھلے 13 دن جو ہے لاک ڈاؤن لگا کے اپنے شہر کو بند رکھا، آپ کراچی کی معیشت کو بلاول زرداری تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مراد علی شاہ عمران خان کی نفرت کے اندر پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول زرداری آپ لوگوں کو جلسوں میں دعوتیں دے رہے ہیں کہ لوگ آئیں، دعوتیں اٹینڈ کریں، کرونا پھیلائیں، ملک کو برباد کریں، ملک کی معیشت کو برباد کریں، عمران خان کی شہرت کو نیچے لے کر آئیں۔ آپ کا صرف ایک مقصد ہے، آپ اپنے اس مقصد میں انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے، آپ فیل ہوں گے، آپ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم اسی طرح ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، پاکستان کی اکانومی اسی طریقے سے آگے چلتی جائے گی، بہتر ہوتی جائے گی، پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ آخر کے اندر جو عوام کو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی شہر کے اندر ناظم آباد کے اندر 6 فلائی اوورز بنائے ہیں، ہم نے نشتر روڈ جو ہے وہ 6.5 کلومیٹر کا مکمل کرایا، 7 کلومیٹرز کا ہم نے نیپیر روڈ مکمل کرایا، ہمارے پیسوں سے، وفاقی حکومت کے پیسوں سے آج منگو پی روڈ مکمل ہو رہا ہے، اگلے مہینے آپ کی گرین لائن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، کراچی کے K4 کا پانی بھی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہی مکمل کرا رہے ہیں، آپ نے تو 25 ارب روپے ضائع کیے، آپ کا فریٹ کوریڈور بن رہا ہے، کراچی شہر میں آگ لگ جاتی تھی، جو فائر بریگیڈز ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان نے فراہم کی ہے، آپ بلاول زرداری عوام کو جھوٹ بول کر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، آپ خوف میں مبتلا ہیں۔ ہم نے آرٹیکل 140A کے تحت جمع کرائی اپلیکیشن کہ شہر صوبہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، اور آپ عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں اور یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ آپ سینسس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی 2023 کے اندر بلاول زرداری جس طریقے سے آپ کا خاتمہ، آپ کی جماعت کا خاتمہ بلوچستان، KP کے گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب اور KP سے ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ کا خاتمہ صوبہ سندھ سے ہوگا، اور آپ کو یاد رہے گا، یہ تاریخ آج لکھ لیں، 25 اگست آج تاریخ لکھ لیں کہ جو آپ کا فیوچر ہے، آپ کی جیسی جماعتیں ہم تحریک انصاف کا اپوزیشن، تحریک انصاف کے لیے اپوزیشن نہیں کر سکتی، شاید پاکستان میں کوئی نئی سیاسی جماعتیں آئیں گی جو تحریک انصاف کو مقابلہ کریں گی، آپ کا اور PMLN کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ شکریہ۔ کراچی شہر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ موبائل فون چھینتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مہینے کے اندر موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، موٹر سائیکلیں گن پوائنٹ پہ جا رہی ہیں، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں۔ آپ کا جو کیا کہتے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ تھا وہ آپ کا کہاں گیا؟ شہر کراچی کے اندر اس وقت جتنا اسٹریٹ کرائم ہے وہ آپ کے جو AIG صاحب یا آپ کے IG صاحب ہیں کسی خوابوں کی دنیا کے اندر ہوں گے، کیونکہ دفتر سے تو باہر نہیں لگتے، جتنا اسٹریٹ کرائم اس وقت یہاں پر ہے شاید میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔